سر یہ انٹرویو کے بیچ میں نماز کی بریک ملے گی سر؟ بیٹا 5 منٹ کا انٹرویو، ایسی کون سی نماز ہے تیری جو 3:30 بجے شام کو تو نے پڑھنی ہے، جس میں 5 منٹ کی تاخیر سے قضا ہو جائے گی؟ خیانت اس سے اوپر کی کوئی چمک سکتی ہے کہ ایک 21 سال کا لڑکا پہلے سے پلان کر رہا ہے کہ میں نے تیرے پیسے مارنے کیسے ہیں، اس کے بعد بے شک تو فیل ہو جائے۔ میری نا ابھی ایکو سسٹم نے جو عربی کا جو اسکول ہم کر رہے ہیں نا کہ فرسٹ لینگویج عربی کرنی ماسٹر، میں نے وہ پروجیکٹ دیا ایک آئی ٹی کی کمپنی کو، میجر کمپنی ہے، چھوڑے نام کیا اس کا۔ انہوں نے پہلے تو 63 لاکھ روپے کا ایک کوٹیشن بھیجا فرسٹ منتھ کا، پھر 2.25 کروڑ کی کوٹیشن بھیجی اس ایئر کی۔ اینا سر پیسوں کا مسئلہ نہیں ہے سر، پیسے میں دے دوں گا، آپ یہ بتائیں فرسٹ فلیگ، فرسٹ مائل سٹون کیا ہے؟ فرسٹ مائل سٹون پر پتہ کیا لکھا ہے؟ میٹنگ۔ اور میں نے کہا میرے سے میٹنگ کرنے کے 63 لاکھ روپے لے رہے ہو؟ فرسٹ مائل سٹون میٹنگ ہے۔ بہرحال ہو گئی، کوئی ڈیل شیل بن گئی ہماری شروع میں، اور ان کی ٹیم نے کہا وی ول ڈسکس، اور یہ لفظ سے مجھے اب اتنی الرجی ہو گئی نا، وی ول ڈسکس، اور وہ ڈسکشن کرنے کے لیے کوئی 15-16 دفعہ میرے پاس آئے، اور میں بھی گیا ان کے شہر میں، ڈسکشن ہی چلتی رہی۔ اور پھر میں نے کہا بھیا میں نے ڈیڈ لائنس دینی آگے، یہ لاسٹ اکتوبر کی بات بتا رہا ہوں، ڈیڈ لائنس کے اوپر نہیں اس کے لیے یہ ریکوائرمنٹ ہے وہ ریکوائرمنٹ ہے۔ اور پھر پیسے جب میں نے دے دیے فرسٹ ایڈوانس چیک، فون اٹھانے بند۔ پھر وہ ہفتے بعد سر ہماری میٹنگ چل رہی ہے، اس کے بعد ہم نے اسکیجول کیا ہوا ہے۔ بہرحال کہانی ختم۔ پھر میں نے اعلان کیا کہ پاکستانی کسی کو بزنس چاہیے تو بتائے، میں پاکستانیوں کو بزنس دینا چاہتا ہوں۔ 8 ڈفرینٹ آئی ٹی کے سافٹ ویئر ہاؤسز ٹیسٹ کیے، فری لانسرز الگ، ان کی گنتی نہیں ہے میرے پاس، ابھی بھی ایک فری لانسر ہی کر رہا ہے، آج کل نہیں ہے وہ اویلیبل، کیونکہ بیکاز آف وٹ ایور ہز پرسنل پرابلمز آر۔ ہر پاکستانی مسلمان میرے پاس آ رہا تھا اور عہد کری جا رہا تھا، عہد کے اوپر عہد، بڑا عہد کرے گا بڑے پیسے ملیں گے، اور پریزنٹیشن دینے میں کوئی کسر نہیں تھی، ایک چیز کورڈ تھی۔ جیسے ہی پیسے ٹرانسفر ہوتے تھے کہانی ختم، فون اٹھانے بند۔ یہاں تک کہ جب میری ڈیڈ لائن لانچ ہو گئی، ایک بندے نے مجھے کہا سر میں آپ کا ڈائی ہارڈ فالوور، مفت کروں، پیسے نہیں۔ اینڈ آئی سیڈ بیٹا والنٹیئرس کی امی بیمار ہو جاتی ہیں، والنٹیئرس کے اور مسائل ہو جاتے ہیں، والنٹیئر کو جب کام دو گے کوئی پھوپھی بیمار ہو جائے گی، آئی انڈرسٹینڈ دیٹ، اور میں والنٹیئر کو کچھ نہیں کہہ سکتا، اور سمجھا مسلم آئیڈینٹی کی بات بتا رہا ہوں آپ کو، پیسے لوگے تو کام ہوگا، ورنہ میں ٹارگٹ دے نہیں سکوں گا تمہیں، تکلف نہیں ہے، میں احسان نہیں لینا چاہ رہا ہوں آپ کا، پیسے لے آپ میرے سے، اور جو مارکیٹ کا ریٹ ہے وہی لیں، نہیں پتا میں بتا دیتا ہوں آپ کو، یہ کوٹیشن ہے میرے پاس۔ اور جب میجر کوٹیشن سائن کر لی، بھائی صاحب نے کیا کیا، جب میری ڈیڈ لائن تھی اس سے 2 دن پہلے بھائی صاحب عمرے پہ چلے گئے، عمرے پہ، میری ڈیڈ لائن تھی، پیسے لے چکے تھے، وہ عمرے کے پیسے تھے نا۔ اور میں پوری دنیا کے سامنے عہد کرنے کی غلطی کر بیٹھا کہ ایک پاکستانی کرنٹ مسلم آئیڈینٹی کے اوپر اکتفا کر لیا۔ سر میں آپ کا ڈائی ہارڈ فالوور ہوں، میں نے کہا پیسوں کے لیے نہیں کرنا، اللہ کے لیے کرنا ہے، یہ کہہ کے آیا تھا۔ اور یہ ایک نہیں ہے، 8 ہے ایسے، 8۔ پھر میں نے سرعام اعلان کیا کہ دنیا میں کسی کو بزنس دے دوں گا، پاکستانی مسلمان کو نہیں دوں گا۔ کیوں؟ کیونکہ اللہ کے نام پہ جھوٹ بولتا ہے تو، ہندو ایٹ لیسٹ اللہ کے نام پہ تو نہیں جھوٹ بولے گا نا، وہ جو مرضی کہے گا وہ اللہ کے نام پہ جھوٹ ہی بول سکتا۔ تو لوگوں کو اسلام سے متنفر کر رہا ہے بدبخت، اور کچھ نہیں کر رہا تو اللہ کے نام پہ نہ جھوٹ بول کے کوئی گوروں کی سپیچ مار دے، کوئی وارن بفے کے لیکچر یاد ہوتے ہیں، جیف بیزوس کو چاٹتے ہو، پریزنٹ کیا کرو گوروں کو، کوئی ٹینشن نہیں ہے، ایٹ لیسٹ میرا ایمان نہیں ہلے گا تمہارے اس پورے معاملے سے۔ کرنٹ مسلم آئیڈینٹی یہ ہے، اسلام کو وہ کیا ہے، کتنے مومن نما لٹیرے ہیں، لوٹتے ہیں خدا خدا کر کے۔ یہ کرنٹ مسلم آئیڈینٹی میں پرفیکٹلی فٹ بیٹھتا ہے یہ واقعہ، اس لیے بتایا کیوں؟ کیونکہ
ہم ہر روز، میں اسکول میں بھی، میں تقریباً میجر اسکول چینز کے ساتھ اٹیچ ہوں. اسکول کے بچے بھی میرے ساتھ یہی بات کرتے ہیں. یونیورسٹی کالج کے ٹور آپ کو پتہ ہے میں چل رہے ہیں. آپ ذرا کیفے میں بیٹھیں اور دیکھیں اچیومنٹ کی لسٹ، لڑکوں کی بھی لڑکیوں کی بھی، کتنا بڑا ٹیکا لگایا ہے. پریزنٹ کر ایک دوست، یار تو کچھ بھی چھوٹا کھلاڑی ہے، تو چھوٹا کھلاڑی ہے. میں تجھے بڑا ٹیکا لگانا بتاتا ہوں. کتنے لاکھ کا ٹیکا کیسے لگاتے ہیں؟ کس کو؟ کسٹمر کو. اچیومنٹ لسٹ ہے. میں ابھی ایک انکیوبیشن سینٹر کا ہیڈ تھا. میں 700 انٹرپرینورز تھے اس میں، اور ہر بندے سے میری بات نہیں ہوئی، اس لیے اب نہ مبالغہ رائی نہ کرو. ہر تیسرا ایک بندہ کوالیفائی کر کے سیکنڈ سٹیج پہ جا رہا تھا. سیکنڈ سٹیج کے بعد میں نے ایک فلٹر میں کوشچن پوچھنا تھا بس، ٹھیک ہے. فائنل سٹیج کا انٹرویو وہ تھا جو پیسے نام نہیں، جو کہتے ہیں ہاں جی انویسٹمنٹ ہم کرنے کے لیے تیار ہیں. سیکنڈ سٹیج کے اندر ہال بھرے ہوتے تھے، اور میں جا کے ان کو نہیں پتا تھا میں ہیڈ ہوں، ابھی میں سلیکٹر ہوں، ان کو نہیں پتا تھا. ابھی میں پیچھے بیٹھا ہوں. میں نے کہا تیرا پلان کیا اگر کمپنی فیل ہو گئی؟ کمپنی فیل ہونے کا پلان تو پہلے بنایا ہوا ہے. کیونکہ جتنا مال لینا لے لیں گے، کمپنی بینک، مطلب وی آلریڈی ہیو پلان فار اٹ. یہ یوتھ ہے پاکستان کا، سب پہلے سے تیار ہے کہ بس پیسے انویسٹمنٹ ایک دفعہ آ جائے، پھر فیل ہو یا پاس ہو. خیانت اس سے اوپر کی کوئی چمک سکتی ہے کہ ایک 21 سال کا لڑکا پہلے سے پلان کر رہا ہے کہ میں نے تیرے پیسے مارنے کیسے ہیں، اس کے بعد بے شک تو فیل ہو جائے. اسلام کے نام کے اوپر، اور باتیں دیکھیں ہماری اسلام کے نام کے اوپر سب کچھ چلا ہوا ہے ہمیں. پھر آخری انٹرویو کیا ہوا؟ اسلام کا نام کہاں سے آیا؟ میں بیٹھا ہوا انٹرویو میں، آپ سب کو پتا تھا میرا ان میں آئے ہیں آئی ٹی کا، کسی نے کوئی گروسری کی سافٹ ویئر بنایا ہوا ہے، کسی نے کوئی پیٹ فوڈ کا بنایا ہوا ہے. اس طرح الگ الگ انٹرپرینورز ہیں. میں ساروں کے نام نہیں لے رہا اس لیے چھوڑ دیں، سب کو پتہ چل جائے گا. اور آئے میرے ساتھ، اور سر مسلم آئیڈینٹی ہونی چاہیے. مجھے دیکھ لیا اسلام کی باتیں شروع کر دی کہ میں یس بول دوں گا، مولوی صاحب کے سامنے خطبہ سنا دوں، آیتیں سناؤ گے، ریلیٹ کرے گا. ایک نے تو مجھے کہا سر اٹ از بیکاز آف یو دیٹ آئی گاٹ انسپائرڈ. کیا تمہارا پروجیکٹ ہے؟ پیٹ فوڈ. سر میں نے کب کہا ہے زندگی میں کہ پیٹ فوڈ بناؤ؟ نہیں سر، آئی گاٹ انسپائرڈ کہ جاب نہیں کرنی چاہیے، نوکری سے. آپ کے لیکچر سن کے میں جاب سے باہر آیا تھا. سر اوکے، اگلا کیا پلان ہے؟ سر آگے سنیں بھائی صاحب کا اگلا، کنڈی چیک کریں. کنڈی کہہ رہا ہے سر یہ انٹرویو کے بیچ میں نماز کی بریک ملے گی سر؟ بیٹا 5 منٹ کا انٹرویو، ایسی کون سی نماز ہے تیری جو 3:30 بجے شام کو تو نے پڑھنی ہے، جس میں 5 منٹ کی تاخیر سے قضا ہو جائے گی؟ بس کنڈی ڈال رہا، نماز کی بریک ملے گی سر؟ کتنے مومن نما لٹیرے ہیں، لوٹتے ہیں خدا خدا کر کے. یہ ہے کہانی جو کہ مطلب کسی اور طریقے سے بھی اگر آپ اسلام کو ڈیمین کرنا چاہیں نا، تو شاید کسی اور طریقے سے شاید سمجھنا. یہ تو سامنے آشکارا کر دیا کہ آپ صرف اسلام کو کھینچنے نیچے آئے اور کچھ بھی نہیں کرنے آئے. آپ کو پتہ ہی نہیں چلا. میں نے آپ سے کہا نا وہ 3 صورتیں پڑھ لے، بس ایک دفعہ آخرت رات کو دوزخ نظر آ جائے. وہ 3 صورتیں پڑھ کے سوئیں، دوزخ ایسے نظر آئے گی جیسے اندر کھڑے ہیں. بس اس کے بعد یہ 2 نمبری بند کر دیں گے. پیمانہ آئے گا، پھر بھی مسلم آئیڈینٹی نہیں کلیئر ہوگی، پیمانہ آئے گا. مسلم آئیڈینٹی صرف ایکٹیوسٹ کی ہوتی ہے. اسپیکٹیٹر کو اللہ نے پتھر مارے تھے، یاد رکھیے گا. ڈاکٹر اسرار نے نا جس حدیث کی بات کی تھی، اسپیکٹیٹر کو اللہ نے پتھر مارے تھے کہ تم بیٹھے دیکھ رہے ہو بس کہ لوگ گناہ کر رہے ہیں، اللہ کر رہے ہو بیٹھ کے، تمہیں کون سا اللہ سمجھ آیا ہو؟ اسپیکٹیٹر اسلام مسلمان نے اس وقت اسپیکٹیٹر اٹھ کر لی.
اس لیے فلسطینیوں کو پتہ ہے کہ جتنا مرضی یا پاکستانی ہو یا پاکستانی، کوئی فائدہ نہیں، اسپیکٹیٹر ہے، فٹ بال کا میچ دیکھنے آئے، تالیاں بجانے خالی، بس، نہ کھیلیں گے اس ٹیم سے نہ اس ٹیم سے، اس سے تو بہت بہتر یہودی ہے، وہ ایک ٹیم سے تو کھیلتا ہے، پیسے دیتا ہے وہ، چاہے وہ لکسمبرگ میں بیٹھا ہو، آسٹریلیا میں بیٹھا ہو، ایون پاکستان میں بیٹھا ہو یہودی ہو، پیسے دیتا ہے وہ اپنی ٹیم کو، ایکٹیو ہے۔ نبی اسلام نے کہا he who has financed a fighter has fought، وہ درجہ تو نہیں ہے مگر ایکٹیو تو ہے نا۔ بی اموالکم وانفسکم، سورہ صف، تجاہدون فی سبیل اللہ بی اموالکم وانفسکم، کہ مال نکال اور چل جان نکال، نکال رہے نا یہودی مال، آدھی آیت تو پوری کر رہا ہے، خیر وہ تو جان بھی نکالتا ہے۔ آئی ڈی ایف میں جانا ہر یوتھ کا مینڈیٹری ہے، ہر یوتھ یہودی فوجی ہے، ہر مسلمان اسپیکٹیٹر ہے، ایک بھی فوجی نہیں رہا۔